دیکھیں ارلی ڈیز آن دس، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو کرپٹو والی ہم نے ڈسکشن آگے ہم لے کر جا رہے ہیں، لے کے کیوں گئے ہیں، رائٹ؟ بیکاز اوبیسلی اس میں کافی وی ہیو ٹو پروسیڈ وتھ کوشن، بیکاز کافی اس پہ لوگوں کی جو ہے ریزرویشنز رہی ہیں ان دا پاسٹ. اسپیشلی وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم ایف اے ٹی ایف سے باہر نکلے ہیں، and we don't want to go back and get into a situation later on as well. لیکن the reality is what؟ جو نمبر سامنے آئے ہیں کہ جو اس وقت number of people who are dealing with this and the volume which is being traded, and I'm not going to get into that discussion, but it's significant enough and substantial enough کہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ ہم اس کو کم از کم فارملائزیشن جتنی ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو اس سمت میں لے کر آئیں، کیونکہ اگر ہم اس کو لائسنسنگ رجیم میں لے آئیں اور ہر چیز ود دا رائٹ سیف گارڈز، تو دس ول بی ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو میرے پاس فگرز آئی ہیں ان ٹرمز آف نمبر آف پیپل اینڈ والیوم، دیکھیں انڈیا از نمبر 1، انڈونیشیا از نمبر 2، یو ایس از نمبر 3. ہم 23 میں نمبر 10ویں نمبر پہ تھے، اب ہم 7ویں نمبر پہ ہیں. if that's what it is، جس طرح ہم بات کرتے ہیں ان دا اولڈ اکانومی پرسپیکٹو کہ ہاؤ ڈو وی برنگ دا انفارمل اکانومی انٹو دا فارمل اکانومی، کیونکہ آج ہم جو بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی اتنی ہے 300 وٹ ایور رائٹ بلین ڈالرز، اینڈ اف دس انفارمل اکانومی کمز ان اٹ ول ڈبل. دس از آل اباؤٹ دا نیو اکانومی. And in the new economy, at least we need to explore whether we should play a role, and already our netizens and citizens are playing a role. تو اس کو مین اسٹریم ہم کیسے لے کر، یہ دس از ون پارٹ آف اٹ، اور کرپٹو ایکسچینجز کے ساتھ اور ہم کیسے اس کو آگے لے کے. ٹو ادر تھنگز وچ ادر کنٹریز آر ڈوئنگ، فرام یو ایس ٹو بھوٹان. ہم اس کو اگنور کرنا چاہیں ہم اگنور کر دیں، لیکن یہ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. تو اس میں ویدر اٹس ناؤ ٹوکنائزیشن آف یور ایسٹس اور اٹس بٹ کوائن مائننگ، دیز آر آل ڈسکشنز وچ آر لنکڈ ود اوور آل. اس کو اب کرپٹو کا ہم بات کرتے ہیں بٹ اٹس آل ان دا کانٹیکس آف ویب 3.0 اینڈ بلاک چین. اور بلاک چین میں آپ آلریڈی کچھ یوز کیسز لا رہے ہیں، جس طرح ابھی اسٹیٹ بینک کے تھرو آپ نے یہ کیا ہے اور بینکوں نے یہ کیا ہے کہ وہ بلاک چین کے تھرو یہ نا جو ہم نے کے وائی سی یا ای کے وائی سی کی طرف آپ لے کر گئے ہیں، کہ اگر میں نے ایک بینک کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، دوسرے بینک کے ساتھ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں اور مجھے وہی ساری ڈاکومنٹیشن اور سارا کچھ واپس کرنا پڑتا ہے، تو all of this is going to get on-loaded into that blockchain, into that distributed ledger, of course with my consent, and that's so that my account can be opened. So we are actually behind on all of this. تو ہم اس کو بالکل ایک مناسب طریقے سے، ایک بڑے ریگولیٹڈ طریقے سے اس کو آگے لے کے جائیں گے. بٹ گھی، آئل، چکن اور باقی جو یہ چیزیں تھیں، یہ ہم جو دالوں کچھ دالیں، ساری دالیں نہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں ایز اے کنٹری؟ یہ کیا ہمارا ایتھوس ہے کہ اس کو ہم آربٹراج اپرچونٹی، رمضان کو ہم ایک آربٹراج اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ جہاں انٹرنیشنل پرائسز نیچے جا رہی ہیں، باقی سارے انڈسز نیچے جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو ایک ہے ایشو، اور اس کو ہم ای سی سی میں، اسی لیے مجھے کہا گیا کہ اس کو ریگولر ایجنڈا آئٹم بنائیں، اور انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں. اور ہم اس کو صوبوں کی مشاورت سے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو میجر وہاں ہوگا، ہم اس کو ریگولرائز بھی کریں گے، امپوز بھی کریں گے، اینڈ دس از ہاؤ ول ٹیک اٹ فارورڈ. جو آپ کی دیکھیں رائٹ سائزنگ والی بات ہے، میں نے پہلے ذکر کیا، اور یہ آپ کے سامنے ہے. کچھ منسٹر صاحبان جو ہیں وہ 3-4 منسٹریز تھے، اور وہ میں ایک آپ کے ذکر کر دیتا ہوں جسٹ ایز اے کیس اینڈ پوائنٹ. پریویٹائزیشن، یو نیڈ سم ون ہو از ڈیلنگ ود دیٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. کیونکہ میں خود ایک ایم این اے بینکر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ پروسیس ایسے نہیں چل سکتا کہ کمیٹیز میں چلا جائے، کمیٹیز میں ڈسکس ہو جائے. یہ تو پروسیس ہے ود دا سیل سائڈ ایڈوائزر. آپ نے ہر دن یہ بات کرنی ہے کہ یہ ہم کہاں ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کہاں انویسٹرز ہیں، کتنے انویسٹرز آئے، کن کے ساتھ ہم نے بات کی، کہاں ڈیٹا روم ہے، کہاں ہم چل رہے ہیں. دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو رن دس. تو میں جو رائٹ سائزنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے
ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، پرائم منسٹر اس کو خود دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو آپ کے سامنے بھی ناٹ اونلی ان ٹرمز آف دا کوالٹیٹیو پارٹ آف اٹ کہ ہم نے کیا کر دیا، کن چیزوں کو ضم کر دیا، کن کو ہم نے بند کر دیا. تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ یہ صرف نعرے لگانے سے بات نہیں ہوگی. دس ہیز ٹو کم ڈاؤن ان ٹو فیکٹس اینڈ فگرس، رائٹ. تو 400 اگر اٹیچڈ اپارٹمنٹس ہیں، اگر ہم نے اگلے 2-3 سال میں ہم آپ کو نہ دکھا سکے کہ متواتر اس کی کاسٹ کیسے کم ہو رہی ہے، دین دس از آل ایکڈیمک ڈسکشن. تو یہ انشاءاللہ چونکہ میرے پاس رائٹ ناؤ آئی ہیو بین ٹاسک ود دس، انشاءاللہ ہم اس کو ریگر اینڈ ویگر کے ساتھ لے کے جائیں گے. باقی آپ کی انفارمیشن میرے سے بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن رائٹ سائزنگ پہ میں چائنا میں تھا، اس وقت بھی میری کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس لیے میں آپ کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں میرا ایک لاسٹ چیز میں بات کرنا چاہوں. دیکھیں میرے لحاظ سے میں اپنی ایک بات ضرور کر دوں گا. اینی اینڈ ایوری تھنگ فرام وچ دا گورنمنٹ شوڈ گیٹ آؤٹ. 2 کراپس ہیں جہاں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میز اینڈ رائس. امپورٹ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے، پرائسنگ کیا ہو رہی ہے، الحمدللہ دونوں چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اور جہاں جہاں ہماری انٹرونشن ہے، یا ویٹ ہے یا شوگر ہے، وہاں ہمارے مسئلے مسائل ہیں. تو میں آپ کو ایک اوور آل اسٹریٹجک ویو میں اپنا دے رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز سے نکل جانا چاہیے. اور الحمدللہ یہ ہماری ساری جو کراپس ہیں بہتر بھی ہوں گی. اور جس طرح میز اور رائس والی ہماری سچویشن ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہم سیلف سفیشینٹ بھی ہیں. جہاں جہاں سے حکومت نکل سکتی ہے حکومت کو نکل جانا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا تھا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس. یہ بات تو آئی جسٹ رسپونڈیڈ ٹو دیٹ ایز ویل. بات اس وقت سر یہ ہے کہ ہم نے اب جو کسی بھی انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے، دے ہیو ٹو انشور کہ وہ انوویٹ کریں، اپنے آپ کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو بنائیں. کیونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ فائنینسنگ کاسٹ اب آپ کے قابو میں آ گئی ہے، آپ کی انرجی کاسٹ جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو پہلے بات ہوتی تھی کہ جی انٹرنیشنلی ریجنلی ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، ہماری فائنینسنگ کاسٹ یہ ہے. اب ٹیکسیشن میں ہم انشاءاللہ ضرور ان کے جو آئے ہیں تجویزیں ان کو ہم ضرور آگے لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ ایز یو نو سم آف دا پرائرٹی سیکٹرز وچ آر ایس ایم ای، وچ آر آئی ٹی ایٹسیٹرا، وہاں آلریڈی سبسڈائز فنڈنگ جا رہی ہے. وی آر آلسو گیونگ فرسٹ لاس گارنٹیز فرام منسٹری آف فائنینس. لیکن اس سلسلے میں ہم فردر کوئی پیکج لانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، بیکاز آل آف دا انڈسٹریز نیڈ ٹو بی کمپیٹیٹیو ٹو موو فارورڈ. اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جی جو ایکسپینڈیچر اور جو اس تنخواہ دار طبقے کا، تو ہمیں پہلے جو ٹیکسیشن ہے اس کا ہمیں دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے جی کہ جو انفلیشن ریلیٹڈ میجرز ہیں، اس انفلیشن ریلیٹڈ میجرز یہ پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ کی سوادید ہے. اور لیکن دیز اس پری میچور ڈسکشن ٹو ہیو کہ ہم کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے. لیکن وہ انفلیشن کے مطابق ہی آپ نے آگے لے کر چلنا ہے نا. ایز جو ہاں بھائی، جو انفلیشن ہوگی اس کے مطابق ہی کریں گے نا. اگر 22%، 30% یا 24% یا 40% انفلیشن ہے تو اس کے مطابق چلیں گے. اگر سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن آ گئی ہے تو اس کے مطابق چلیں گے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے.